إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی، معبود برحق، عظیم ذات ہے، جس نے اپنے فضل سے اس دنیا کے نظام کو سنبھالا، وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کو بھیجا اور مجھے اور آپ کو ایمان کے دولت سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو مکمل طور سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی زندگی میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، کسی کو توفیق ہوئی تو حج بھی ادا کر کے آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس طریقے سے بہت ساری نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جہاں ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، مختلف خیالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ سوال آنا بھی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال ملحدین کی طرف سے بھی آیا، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایتھسٹ جو ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کسی نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، ہم بھی ایسے ہی وجود میں آئے، صبح ہو رہی ہیں، شام ہو رہی ہیں، اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا۔ جو نہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں نہ آخرت کے دن کا۔ قرآن کریم اگر پڑھ کر دیکھیں تو جس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے معترضین کے اعتراضات کا جواب اللہ نے دیا، مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں جن طریقے سے اللہ نے اعتراضات کے جوابات دیے، ان کو پڑھنے کے بعد ایک مومن کے دل کو مزید تقویت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ واحد ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جو برحق ہے، موجود ہے، اور اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس پوری عظیم الشان کائنات کا رب، مالک، خالق وہی اکیلا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ اللہ کے وجود کو مانے، اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو ماننے میں بھی یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ ماننے کو تو غیر مسلمین بھی مانتے ہیں، ماننے کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ آپ جا کر پوچھیں، اشارہ سب کا اوپر ہی ہوتا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا بھلا کرے گا، اور وہ اپنے اپنے معبودوں کے نام لے لیتے ہیں، نام، ورنہ ان کی فطرت جس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک معبود برحق ہے جو سب کے اوپر ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ان کے عقائد کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں تو جہاں بہت سارے بگاڑ ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں یہ فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضرور ہوگا اس میں۔ بس یہ ہے
کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے راہ حق سے جس کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ کی یہ بڑی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز، کسی بھی مناسبت سے پڑھی جانے والی نماز، اس میں ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ ضرور سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا، ورنہ کب کس کا ایمان ڈگمگا جائے، فتنے جس طریقے سے رونما ہو رہے ہیں، کون کب اپنے اسلام سے پھسل جائے۔ ایسے کئی مرتدین کے واقعات تاریخ میں بھی موجود ہیں، آج بھی ہم اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم جو کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں اس میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ پرکھنے والا یہ سوال ہے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کیا اس کا فائدہ واقعی اللہ کو ہو رہا ہے یا اللہ کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ملحدین نے جو سوال کیا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو، اللہ بے نیاز ہے، پھر ہمیں پیدا کر کے ہمیں عبادتوں کا پابند اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، حاجت ہی نہیں ہے، پھر اس نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں عبادتوں کا پابند کیوں بنایا؟ یہ سوال انہوں نے اعتراض اس ناحیے سے کیا کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم اس ناحیے سے کہیں گے کہ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے واقعے کو یا ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن کریم میں۔ جو حالات بعد میں پیش آنے والے ہیں، ہمارے رب کی یہی شان ہے کہ وہ آنے والے حالات سے بخوبی ہیں، واقف ہے، ہر لمحے سے واقف ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے یہ الفاظ قرآن میں نقل کیے کہ جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اس اسلام کے لیے، اس ایمان کے لیے ہمیں مسلمان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا انعام کیا، اس پر اللہ کی تعریف کریں گے۔ جنتی لوگ اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو پھر ہم ہدایت پر کبھی نہ آتے، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ نے ہم پر یہ انعام نہ کیا ہوتا۔ اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور وہ لوگ بھی جو غیر مسلمین کے گھروں میں پیدا ہو کر کے مسلمان بن چکے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا، بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ میں بھی یہی ہم سنتے ہیں، ہر جمعہ میں، یا پھر اسی طریقے سے کسی مجلس میں عالم دین واعظ اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کا یہی مفہوم ہے خطبہ مسنونہ میں کہ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو جنتی یہ کہیں گے کہ اللہ نے اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت پر نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ اللہ کے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے انہوں نے جو ہمیں پیغام پہنچائے اور جو باتیں لے کر آئے تھے وہ برحق بات تھی، وہ برحق باتیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں شرک سے منع کیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، وہ برحق باتیں تھیں۔ اور اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے، یا پھر یہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھی پیدا ہوا یا جس کو ہم نے مرکزی عنوان بنا کر کے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ بھی پیش کیا کہ اگر اس دنیا میں انبیاء نہ آئے ہوتے تب بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہوتا۔ اگر انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجا ہوتا تب بھی فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ کو مانیں کہ اللہ اکیلا ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلامیہ، فطرت سلیمہ۔ اسی حدیث کی روشنی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی کہ اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی ماحول نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ جنگل میں چھوڑ دیں یا کہیں بھی، اس کی فطرت اس بات کا ضرور تقاضا کرے کہ وہ ایک خالق کے سامنے سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو جائے، وہ اپنی دعاؤں کے لیے اپنی مشکلوں میں آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگے گا، یہ فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فابواہ یہودانہ، اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اگر عیسائی ہیں، نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، بچہ دیکھا کہ اپنے ماں باپ اس کے سرپرست کچھ اور عمل کر رہے ہیں تو وہ ویسے ہی اس ماحول کا اثر۔ اسی لیے تربیت اولاد میں والدین کی ذمہ داری میں یہ بات علماء بڑی تاکید سے بتاتے ہیں کہ غور کریے اس حدیث پر کہ ماں باپ کے اندر وہ طاقت ہے،
ماں باپ کے اندر وہ قوت اللہ نے رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے کہ بچوں کی فطرت کو بھی بدل سکتے ہیں. اسی لیے بچوں کو فطرت سلیمہ پر باقی رکھو، توحید کا درس دو انہیں، ایک اللہ کی بڑائی بتاؤ، اللہ کی خشیت، اس کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرو، دین اسلام کی جو محاسن ہیں، دین اسلام کی اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو بیان کر کے بتاؤ کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کو جو مسلمان اللہ نے بنایا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر سانس پر اگر اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی ناکافی ہوگا. تو لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہی ہے. اس آیت میں جو جنتیوں کے الفاظ کو اللہ نے نقل کیا وہ کیوں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کر رہے ہوں گے؟ پہلے تو یہ کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اللہ نے عطا کی. دوسرا یہ کہ بارگاہ الہی میں یہ اعمال ہمارے قبول ہوئے، پھر ہمیں جنت نصیب ہوئی، اس پر وہ شکر ادا کریں گے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اپنے مومنین کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، مفسرین نے نقل کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی تھی، لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولولا انت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی بھی شخص ہرگز جہنم سے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچایا جائے گا. جہنم سے یا اللہ کی پکڑ سے صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا مقام اونچا تھا، آپ رسول تھے، پیغمبر تھے، کہ آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت کا دامن مجھے ڈھانپ لے اپنے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے سکتا ہے، مجھے بھی کامیاب کر سکتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ اتراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے احسان کیا کسی پر یا اللہ پر احسان کر رہے ہیں، عبادتیں کر کے، روزہ رکھ کر کے، حج کر کے، پیسہ خرچ کر کے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی مدد کر رہے ہیں یا اللہ پر احسان کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس پر مزید شکر ادا کیجیے. آپ نے شاید اپنی جائیداد پوری لٹا دی ہو، آپ نے اپنی جان لٹا دی ہو، اپنے اولاد کو لٹا دیا ہو، اس پر آپ کو مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا، کہ اللہ آپ کو محبوب رکھ رہا ہے اپنے پاس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو پسند کر رہا ہے، ان کو قبول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہم پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی وضاحت کر دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ خیال ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار ایسے ہی پیدا کر دیا؟ ہماری مثال ایسی نہیں ہے کہ ہم جیسے بارش نازل ہو گئی اور بارش نازل ہونے کے بعد جو پانی نالی ندیاں بن کے نکلتے ہیں اس کے اطراف میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے پودے اگاتے ہیں اور پھر دھوپ کی تیزی کی وجہ سے وہ سوکھ جاتے ہیں اور ہواؤں میں اڑ کر کے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری حیثیت ایسی نہیں ہے، ہمیں تم نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہم نے یوں ہی پیدا نہیں کیا. جیسے یہ ملحدین یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ دنیا یوں ہی ختم ہو جائے گی، کوئی خالق نہیں ہے، لوٹایا نہیں جائے گا دوبارہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ لوٹا کر کے تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. اللہ نے فرمایا فتعالى الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کہ اللہ رب العزت سچا بادشاہ ہے، اللہ سچا بادشاہ ہے، بلندی والا ہے، اور وہی بزرگ عظیم عرش والا رب ہے. اور آپ کو یہ عرش العظیم جہاں بھی آیا ہے کلمہ، خصوصاً وہ دعا پر غور کیجئے، اللہ کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے گی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے کوئی مسلمان، اس کا بھائی یا رشتہ دار جا کر یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا اگر 7 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے جو زیارت یا عبادت کے لیے اس کے عیادت کے لیے گیا ہے، یہ دعا اگر 7 مرتبہ یقین سے پڑھ لے تو وہ بیماری اگر اسے موت کی طرف لے جانے والی نہیں ہے تو اسے ضرور شفا ملے گی، اسے ضرور شفا ملے گی. بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنا لیے شفا ملنے کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یقین سے اور پورے ایمان سے اگر ہم ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو زندگی انشاءاللہ بابرکت ہوگی، ضرور بابرکت ہوگی. تو اللہ یہ عظیم عرش والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو، اس دنیا کو تو پیدا کیا ہی، ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، فرشتے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آسمان کو چھت کی طرح بنائے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، زمین کو ہم نے غلہ و اناج اگانے کے لیے اور لوگوں کو سہارا اور ان کے ذریعے معاش کے لیے بنایا، یہ اپنی ذمہ داری ہے. کائنات میں چھوٹی چھوٹی چیز
مختلف ذرات جو اللہ نے بنائے وہ اس کی جو ذمہ داری ہے یہ ہمیں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، با مقصد اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے جو سورہ آل عمران کے سیاق میں اللہ رب العزت نے مومنین اولو الالباب کی صفات بیان کی، وہ یہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں، زمینوں، دن اور رات میں ہم نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور جو اس پر غور کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، جن کو ہم نے سمجھ دے رکھی ہے، وہ اپنی سمجھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جب کائنات میں غور کرتے ہیں، اپنے سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ضرور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کی چاہے اتنی بڑی سی بڑی چیز کیوں نہ ہو یا چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس کو تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کو با مقصد اللہ نے تو نے جنم دیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ اس ناحیے سے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ جن اور انس کو خاص طور سے اللہ نے پابند بنایا عبادت کا، مکلف ہیں وہ۔ ہم جس طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جنوں پر بھی، جنوں کی جماعت پر بھی اللہ نے پابندی رکھی ہے، ہم جس طرح روزے رکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارے یہ تصور اور ذہن و خیال میں نہ آتی ہو بات تو ہم انکار کریں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اقرار کر دیا ہے کہ ان پر ہم نے عبادتیں لازم کی ہیں، ان کو بھی ہم نے پابند بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ بھی اپنی زندگی کا اصل مقصد یاد رکھ کر زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ اگر زندگی کے مقصد کو بھول جائے، اس دنیا میں وجود کیوں ہوا بھائی؟ کھانے پینے، سونے جاگنے، تو پھر جانور بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، پھر فرق کیا رہا ہم میں اور یہ حیوان ناطق ہم بولنے والے اور وہ حیوان غیر ناطق جو بول نہیں سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ شرف، یہ مقام انسان کو کیوں عطا کیا؟ کئی جانور ہیں جو اپنے سر کو جھکا کر کے چل رہے ہیں، اللہ نے انسان کو شرف عطا کیا کہ وہ اپنے پیشانی کو جو اللہ کے سامنے جھکانا ہے وہ کسی اور کے آگے نہ جھکائے، یہ شرف، یہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر غور کریں، شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ شرعی یا تکلیفیہ، جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب مومن بنیں، سب مسلمان بنیں، سب جنت میں جائیں، یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ اور وہیں ایک اور ارادہ، اللہ کا ارادہ کونیہ، اللہ نے کائنات کو جو ڈیزائن کیا اور اس میں مومن کافر سب پیدا کیے، اللہ نے ایمان بھی رکھا، کفر بھی رکھا۔ وہیں اللہ نے سنتوں کو بھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعات بھی ایجاد ہو رہے ہیں، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کس کو کرتے ہیں؟ پہلے ارادے کے حساب سے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کے دو ارادے کی جو دو قسمیں ہیں، یہ گویا انسان کی آزمائش ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے واضح کر دیا، ہم نے کتابوں کو نازل کیا، ہم نے رسولوں کو بھیج دیا، ہم نے تمہاری زندگی میں کئی ایسے حادثات پیش کر اللہ نے ہم نے تمہاری زندگی میں ایسے واقعات رونما کیے جس سے تم سبق لے سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آ سکتے تھے، اور اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو بھولے بغیر اس کی عبادت تم انجام دے سکتے تھے۔ لیکن اگر تم نے بلا دیا ہو تو پھر یہ تم کہیں نہ کہیں نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا جو ارادہ شرعیہ ہے، تکلیفیہ ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ نے اس کا اظہار قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 149 میں اللہ نے فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اللہ ہدایت دے دیتا، تم سب کو اللہ ہدایت پر رکھتا۔ اور وہیں سورہ انعام ہی میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت پر رکھ دیتے، اللہ سب کو ہدایت نصیب کر دیتے۔ اور وہیں اسی طرح سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر اللہ آپ کا رب یہ چاہتا، اللہ کے نبی سے خطاب ہے کہ اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ہدایت پا لیتے، سب کو اللہ ہدایت دے دیتا۔ لیکن کیوں اللہ نے ہدایت پر نہیں رکھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ کوئی حکمت چاہتا ہے انسان کو، هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے زندگی موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ آزما سکے تمہیں۔ دنیا جو زندگی گزارنے کا پیریڈ عطا کیا، اس میں اللہ آزمانا چاہتا ہے کون اچھا بن کر کے آئے گا اور کون اللہ کے نظروں میں گر جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کر رہا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ جیسے ہم چیزیں خریدتے ہیں، اچھی چیز ملی تو لے لیتے ہیں، بری ہو تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فَمُوبِقُوهَا أَوْ مُعْتِقُوهَا، ان میں سے جو شخص ہدایت کو اختیار کر لے، صحیح راستہ اپنا لے، اللہ کی عبادت و بندگی کر لے، وہ گویا اپنے نفس کو ہلاک ہونے سے بچا رہا ہے، اپنے نفس کو ہلاک ہونے سے بچا رہا ہے، جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے اس نفس کو بیچ دیا سستے داموں میں دنیا کی وجہ سے،
یا پھر دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے یا کسی کے بہلا دینے کی وجہ سے، اور اس نے اللہ کے حق کو پس پشت ڈال دیا، تو گویا وہ اپنے نفس کو بیکار کاموں میں ڈال دیا، اس نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی لیے فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں خلیفہ کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، یعنی انسانوں کو۔ یہاں اس کی تفسیر میں لفظ خلیفہ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا نائب، نعوذ باللہ، اللہ کا نائب، اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ کو اس دنیا میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں لفظ خلیفہ خلفہ سے ہے، یعنی یہ ایسی ذریت ہم بھیجیں گے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی، ایک نسل کے بعد دوسری، یہ اپنے پیچھے گزرتے جانے، ایسے گزرتے جائیں گے۔ انسانوں کی نسلوں کو ہم یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کیا؟ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، کہ ہم کافی نہیں ہیں اس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ایک عظیم مقصد کے تحت ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہوں، جو مقصد صرف میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر فرشتوں نے اقرار کیا کہ اللہ تو جو جانتا ہے، تو ہی علم والا ہے اور تو ہی جو ہے سمیع و سننے والا ہے، یعنی تو ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہم تیری حکمت کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی بتایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ کس کو؟ خود اس کو ملے گا، اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیک عمل کرا وہ اس کے لیے، جو بھی نیک عمل کیا وہ اس کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو برا کرے گا اس کے نفس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے گا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ آئیے اللہ کی بے نیازی کیا ہے اس کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی عظمت شان کیا ہے، خود اللہ کی زبانی ہم جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کہتے ہیں، تقریباً 9 صدائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ غور کیجئے، اس حدیث کو مکمل سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کیا ہے، لہٰذا تم پر بھی میں نے حرام کیا، آپس میں ظلم مت کرو۔ دوسرا اللہ نے فرمایا میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، لہٰذا ہدایت طلب کرنا ہے تو مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا کھانا چاہیے مجھ سے طلب کرو، میں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہنا دوں، اگر کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری ستر پوشی کروں گا، تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، میں چاہوں تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہو میری طرف آؤ، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی اگر تم چاہو کہ مجھے نقصان پہنچاؤ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہیں اگر تم سب کے سب مل کر کے مجھے فائدہ پہنچانا چاہو گے کوئی فائدہ تم نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام لوگ اور تمام جن اور انس مل کر کے سب اگر متقی بن جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، میری پوری بادشاہت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ وہیں اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انس سب کے سب مل کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سب، اور اس وقت اس کے دوران جو بھی جن اور انسان ہیں وہ سب کے سب مل کر کے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب گنہگار ہو جائیں، سب فاجر ہو جائیں، تو پھر بھی میری بادشاہت میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان رتی برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے اور اسی طرح جن اور ان سب کے سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہوں اور سب ایک وقت میں اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میں سب کو اس کی ضرورتیں نوازتا چلا جاؤں اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا چلا جاؤں، پھر بھی میری بادشاہت میں سے سوئی کو جس طریقے سے سمندر میں ڈبونے کے بعد نکالا جاتا ہے اس میں جو قطرہ نکلتا ہے اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میرے خزانوں میں سے کمی ہو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، میں نوازتا چلا جاؤں، تم پوچھتے چلے جاؤ، تم جتنا مانگو گے میں سب عطا کروں گا، تمہارے اگلے پچھلے تمہارے جن اور ان سب کو عطا کروں گا، جس کی جو ضرورت ہے جس کی جو حاجت ہے سب بھی عطا کر دوں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اے انسانوں یہ ایک پیغام ہے، یہ درد مندانہ پیغام ہے، ہمیں سمجھنا ہے اے عاجز اور کمزور انسانوں کس بات پر ہم اتراتے ہیں، کس بات پر؟ جو اترائے وہ دنیا سے چلے گئے اور ایسے چلے گئے کہ اللہ نے ان کو رہتے دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ قارون جو عبادت گزار تھا
شیطان نے بہکا دیا، اس کے خزانے اتنے اللہ نے اسے نوازا. یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، زیادہ نوازا جانا بھی کبھی کبھی آزمائش بن جاتی ہے. اللہ نے امتحان لینا چاہا. اس کے خزانوں کی چابیاں صرف اونٹوں پر لادی جاتی تھی، بڑے بڑی اونٹوں پر لادی جاتی تھی. جب وہ اترا کر کے چلنے لگا تو قوم والوں نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون مت اتراؤ اتنا، اللہ نے کچھ نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کرو. وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میری علم کی وجہ سے، میری نالج کی وجہ سے، میری صلاحیت، میرے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کی وجہ سے مجھے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ڈھسا دیا اس کے خزانوں کے ساتھ کہ اب تک ڈھسا چلا جا رہا ہے. یہ نشانی ہے، یہ عبرت ہے. اللہ نے جو اتراتے ہیں اپنی حد سے بڑھ کر کے اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ کو فخر پسند نہیں، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. اللہ نے بہت ساری آیات میں اس بات کو بتایا، جو بھی اکڑا اللہ کے سامنے اللہ نے اس کو ضرور پکڑا بھی ہے اور جھنجھوڑا بھی ہے، اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بھی بنائی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں کا ایک عالم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہے. اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور زمین اللہ کے ہاتھ، اللہ کی ایک انگلی پر، اور اس دنیا کی پوری خشکی ایک انگلی پر، اور پوری دنیا کے سمندر ایک انگلی پر، یہ درخت، یہ سب کچھ اللہ کی ایک ایک انگلی پر ہوں گے. کیا یہ بات سچ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس سوال پر مسکرائے اور آپ نے یہ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ مشرکین، کفار اور جو بھی مسلمان فاسق قسم کے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کر رہے ہیں جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے. جیسے اللہ کی عزت و عظمت ہے، اس کی شان ہے، ویسی عزت کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اس آیت کو پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہے، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے یہی آیت پڑھ کر کے سنایا کہ اللہ کی عظیم ذات قیامت کے دن یہ تمام چیزوں کو اپنے پاس اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں، قبضوں میں کر لیں گی. پھر اسی طرح سے نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم سے کہا کرتے تھے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ویسی عزت نہیں کر رہے ہو جیسے احترام ہونا چاہیے، جیسی بندگی اس کی ہونی چاہیے. میں صبح و شام، رات اور دن سب کو دعوت دیتا ہوں، اکیلے کو دعوت دیتا ہوں، جماعت میں آ کر دعوت دیتا ہوں، اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر کیوں بے خبر ہو چکے ہوں؟ اس قدر غافل کیوں ہو گئے ہوں؟ تمہیں کیا تمہاری آخرت یاد نہیں ہے؟ تمہیں کیا تمہارے اعمال جو گناہ کر رہے ہوں، یہ معصیتوں کو دیکھتے نہیں ہوں، شرمندہ نہیں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم، اللہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ اگر نوازنے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی وہ روک لے تو پھر کوئی آ کر کے دے نہیں سکتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت شان ہے وہ فطرت مانتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی، اگر اس بات کو نہ مانے کوئی شخص تو قارون کا جو حال ہوا وہ تو آپ نے سنا ہی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے باوجود راتوں میں لمبا لمبا قیام کر کے آپ اتنی عبادت اللہ کی کیا کرتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اب موازنہ کر کے دیکھیے ہماری زندگی کا اور ایک نبی کی. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، مجھے اور آپ کو اور عبادت میں شوق پیدا کر کے جواب دینا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے اتنے انعامات کیے، عام انسانوں سے اٹھا کر مجھے نبی بنایا، رسالت پر نوازا ہے، اور اتنی مجھے توفیق دی، عالم حاکم بنایا، فلاں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ جان بھی لٹا دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریے. یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اللہ نے موقع عطا کیا ہے، تو ہدایت پر رہتے ہوئے، عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمت کو، اس کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے جب بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی شان کو سمجھتے ہوئے اس ایک اللہ کے لیے اپنا سجدہ کرتا بھی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی عنایت اس بندے پر، جس نے یہ پیشانی اللہ کے لیے جھکائی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ پر حرام کیا، گرچہ کہ اس کے جسم کو پورا جلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جہنم کی آگ اسے کھائے. اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اور وہی جو سمندروں کا مالک ہے، دنیا میں کتنے نہیں سمندر ہیں، ان سمندروں کے مالک کو ان پورے پانی کے بنسبت ایک بندہ مومن جو اللہ کے ڈر سے رو کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ قطرات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو کر کے آنسو نکالتی ہیں. تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی انعامات کو یاد کرو، پھر خود بخود یہ رونا آئے گا، دل نرم ہوگا. یہ دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، جتنی مل رہی ہیں اتنی ناشکری زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا
کم لوگوں کو دیکھو، تم سے کم تر کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے پاس کیا نعمتیں ہیں. ورنہ پھر روزانہ صبح و شام اللہ کی ناقدری ہی کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرتے رہو گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رو یا پھر مجموعے میں روئے، اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا دل کمزور اور نرم ہو جانا چاہیے. اللہ کی یاد میں اگر رو لے تو پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر یہ حرام کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کو جلائے. اللہ اکبر، یہ انعامات ہیں. اور اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا قدردان بھی ہے. جو بندہ محض اللہ کی توحید کا اقرار کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ہماری نیکیوں کا حساب و کتاب رکھا ہے. اللہ اکبر، اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ہر آن ہر لمحہ ہم جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ سب کچھ چیزیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. کیوں؟ اگر اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا، یہ تو طے ہے اللہ کے پاس. اب یہ ہمیں سوچنا ہے. جو جنتیوں کی آیت ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت نے جنتیوں کے جو الفاظ قرآن کریم میں نقل کیے، وہی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے. وہیں عبادتوں کی توفیق اللہ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کے، اگر نمازوں میں سستی ہوتی ہے صبح شام کی، جتنی نمازیں ہو رہی ہیں ان کے علاوہ مزید پابندی کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً نماز فجر کسی کی چھوٹ جاتی ہے، کسی کی عصر چھوٹ جاتی ہے، کسی کی عشاء چھوٹ جاتی ہے. اللہ سے دعا کریے، کر کے دیکھیں ان دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ ضرور توفیق دیں گے. یہ اللہ نے زندگی بخشی ہے. ایک ایک سانس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ادا کریں گے تب بھی اللہ کا حقیقی معنوں میں شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھ کر، اس کی بلندی ذات کو سمجھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کریں. جو کچھ بھی توفیق اللہ دی ہے، مال دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو بھی حیثیت دی ہے، جس طریقے سے بھی اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں. ہم اپنی اولاد کو بھی سدھاریں. حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر پیچیدہ حالات ہیں، کس قدر فتنے عام ہو رہے ہیں. اگر آج ہم اپنے اعمال کی حفاظت نہ کریں اور ان فتنوں سے بچنے کے ہم تدابیر اختیار نہ کریں تو بتائیے ہماری نسلوں کو بچانے والا کون ہے؟ ان کو دین اگر ہم نے نہیں سمجھایا اور کون بتائے گا آ کر کے؟ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ مزید نعمتیں عطا کریں گے. مزید ان حالات میں جو مشکل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، جو مشکل کشا ہے اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے. ثابت قدمی اللہ عطا کریں گے، دین پر ثابت قدمی عطا کریں گے. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا ہو. آگ پر انگارہ رکھنا آسان بات نہیں ہے، لیکن فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنا، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، یہ ویسی ہی ہے. اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کم حق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ تیری حقیقی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تیری توحید پر باقی رکھ، جب خاتمہ حسن خاتمہ نصیب کرے. انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتنوں سے بچانا، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے تمام نسلوں اور ذریتوں کو اللہ دین پر، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.